بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، گزشتہ 2 دن سے پاکستانی مسیحیوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ لڑکے اور ان کے مرد پوسٹیں لگا رہے ہیں، جی میں بھی اہل کتاب ہوں، میں بھی اہل کتاب ہوں، میرے ساتھ بھی مسلمان لڑکی بیاہ ہو۔ اتنے جاہل ہیں کہ ذرا تحقیق گوارا نہیں کرتے، بس کاپی پیسٹ، ایک نے لگائی دوسرے نے تیسرے نے لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے کل ایک بڑا ہی غیر منصفانہ اور تعصبانہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور مظلوم کے مخالف کھڑی ہوتی ہیں۔ کل پاکستان کی آئینی عدالت نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، وفاقی آئینی عدالت نے ایک کم سن بچی کا، جس کو ورغلا کر مسلمان کیا گیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ اچھا جی، جتنے مسلمان ہونے کے کیسز ہیں، جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر میرے خیال کو 99% جو ہیں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، کم سن لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسلام قبول کرتی ہیں، اور وجہ صرف اس کی شادی ہوتی ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر نہیں کرتی، یہ صرف شادی کے لیے اسلام قبول کرتی ہیں۔ اور کل فیصلہ جاری ہوا کہ مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے۔ بھائی کیسے جائز ہے؟ بائبل مقدس ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بائبل تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ تو اپنے خاندان سے باہر بھی شادی نہ کرنا، تو پھر مذہب سے باہر شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بائبل اس شادی کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی غیر مذہب میں جا کر شادی کی جائے۔ ہرگز ہرگز بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم نے جو ہماری شریعت ہے، جو ہماری بائبل کی شریعت ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، نہ کہ آپ کی جو شریعت ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ مرد کو اگر اجازت ہے شادی کرنے کی اہل کتاب عورت سے، تو کم سن مسلمان بچی کو کسی اہل کتاب مرد سے شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ مجھے جواب دیجیے اس بات کا ضرور جج صاحب۔ بھائی اسلام میں مردوں کو اہل کتاب عورت کے ساتھ اجازت دی گئی ہے شادی کی، مگر عورتوں کو، لڑکیوں کو اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے شریعت ہے۔ وجہ اس کی صاف ہے۔ کیا وجہ ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ شوہر جو ہے وہ اپنی عورت کے اوپر حاکم ہے، عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے۔ تو مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو مجبور کر سکتا ہے اپنا دین بدلنے کے لیے۔ اس لیے اہل اسلام کی عورتوں کو، خواتین کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی غیر مذہب کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرے۔ البتہ مسلمانوں کو، مردوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی نکاح کر سکتے۔ عورت کو مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے دین مذہب پہ رہنا چاہتی ہے تو رہے، اس کو تعلیم دی جائے گی۔ اچھا، اب جناب عدالت کا جو فیصلہ ہوا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پاکستانی عدالت کے اس فیصلے سے تم عدالت کے خلاف ایسے بیانات دے رہے ہو، توہین آمیز باتیں کر رہے ہو، اور ملک پاکستان کے خلاف کتنی تم باتیں کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا یورپ کا یہ قانون نہیں ہے؟ یورپ میں قانون کیا ہے؟ کیا یورپ کی عدالتوں میں یہ کسی مسیحی خاتون کا، لڑکی کا نکاح نہیں کیا جاتا کسی دوسرے مذہب میں؟ یورپ کا بھی یہی قانون ہے، امریکہ کا بھی یہی قانون ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ قانون پاکستان نے نہیں بنایا، یہ قانون انگریز کے دور حکومت کا ہے، یہ قانون صلیبیوں کا بنایا ہوا ہے۔ تو مسیحی مردوں کو کیوں اجازت نہیں، مسلمان خواتین کو کیوں اجازت نہیں؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جناب دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں، ہماری کتاب بائبل میں بھی ہمیں جناب یہ تعلیم نہیں دے گی۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے جلال ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جناب بائبل ہے، اس میں یہ حوالہ جو دیتے ہیں نا استثناء سے، عہد نامہ قدیم سے۔ عہد نامہ قدیم سے تمہارا کیا تعلق ہے بھائی؟ عہد نامہ قدیم کے مطابق تو تم نامختون نہیں ہو۔
اور نہ مختونی ناپاک ہیں غیر قوم ہیں. عہد نامہ قدیم یہودیوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. استثناء میں جناب یہ دیکھیں، استثناء کی کتاب میں جو 7 باب میں آپ شروع میں دیکھیں تو خدا تعالیٰ نے جن لوگوں کا وہاں ذکر کیا ہے نا، یہ کچھ قومیں ہیں، 6-7 قومیں ہیں، اور بہت سی قوموں کو، یعنی ہتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہے نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا. کتنا ظلم ہے، کتنا ظالمانہ حکم ہے، نابود کر ڈالنا. تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا. تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا. یہ جناب تورات کا حکم ہے، اور تورات یہودیوں کی ہے، مسیحیوں کی نہیں ہے. دھوکہ دے رہے ہیں آپ. اور پھر اس حکم میں بھی استثناء موجود ہے. آپ کی اطلاع کے لیے، ان بچاروں کو نہ بائبل کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، نہ انہیں یہ پتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، نہ نیو ٹیسٹامنٹ کا. آپ دیکھیں ذرا، یہ استثناء کا یہ جو حکم تھا نا، اس میں بھی استثناء موجود ہے. یہ حکم غیر استثنائی نہیں تھا. آپ دیکھیں روت کون ہے؟ یہ غیر قوم کی عورت ہے. اگر یہ حکم اس میں استثناء نہیں تھا تو روت جو ہے وہ کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی پردادی بنتی ہے؟ وہ کیسے بنتی ہے؟ یہ غیر قوم کی عورت. اور پھر صرف ایک روت نہیں، راہب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ کنانی عورت ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تورات کے مطابق بھی غیر قوم سے بیٹی لی جا سکتی تھی، بیٹی غیر قوم کو نہیں دی جا سکتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پہ تورات نازل ہوئی ہے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوشی عورت سے شادی کی. اس کا ذکر گنتی کی کتاب میں بائبل کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کتنی غیر قوم عورتوں سے انہوں نے جناب شادی کی. مگر آپ کو مثال نہیں دکھائیں گے کہ کوئی اسرائیلی لڑکی جو ہے وہ کسی بت پرست سے بیاہی کی. یہ مثال آپ نہیں دیں گے. یہ تو خیر ہوگی بات جناب اولڈ ٹیسٹامنٹ کی. نیو ٹیسٹامنٹ میں آپ آئیں تو یہ جناب عہد نامہ جدید میں حضرت مسیح کی تعلیم اس مسئلے میں کوئی بھی نہیں ہے. حواریوں نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. آگے آ جائیں جناب پال کے خطوط میں، تو ایک کرنتھیوں کے پہلے خط میں آپ دیکھیں 12-13 کے اندر جناب پال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بے ایمان عورت جو ہے وہ اگر تمہارے ساتھ، جو ایمان نہیں رکھتی عورت تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے بیوی، تو اس کو اپنے ساتھ رکھو. پال تو یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ دھوکہ دیتے ہوئے ایک حوالہ دیتے ہیں، 2 کرنتھیوں کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو. اس سے مراد شادی لیتے ہیں. بھئی اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بے ایمانوں جیسے کام نہ کرو. جن لوگوں جو ایمان نہیں رکھتے تم ان کے ساتھ برابر نہ بنو، ان کے جیسے کام نہ کرو. اس کا نہ شادی کا کوئی ذکر، نہ صراحت، نہ تذکرہ، یہ ہے ہی کوئی نہیں. اب جناب آ جائیں ان کی تاریخ ہم دیکھتے. مسیحیت کی تاریخ ہی یہ ہے. یہ اپنی بیٹیاں دے کے نا، اپنی بیٹیاں دے کے یہ مذہب پھیلاتے تھے. آپ جناب دیکھیں قسطنطین اعظم جو ہے اس کی ماں ہے ہیلینا. ہیلینا جو تھی وہ جناب یہ قسطنطین کے باپ کے ساتھ، اب 2 روایتیں ہیں. ایک کے مطابق مسیحیوں نے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت، وہ بت پرست تھا، وہ سورج دیوتا کا پجاری تھا، یہ بیٹی اس کو دی. دوسری روایت ہے کہ وہ رکھیل تھی، اس کی باقاعدہ بیوی بھی نہیں تھی. اب اس سے جناب وہ جو قسطنطین اعظم جو ہے وہ پیدا ہوا. پھر اس نے قسطنطین کی ماں کو اس نے چھوڑ بھی دیا تھا، اس نے ایک دوسری شادی کر لی، اس کو چھوڑ بھی دیا تھا اس نے. خیر جب قسطنطین اعظم جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے تو وہ اپنی اس مسیحی ماں کو وہ جناب شاہی مقام دیتا ہے. جب وہ شاہی مقام دیتا ہے تو وہ اپنا وہ جو بیٹا تھا اس کے ذریعے سے مسیحیت کو پھیلانے کا سبب بنتی. بازنطینی حکومت میں آپ دیکھیں کتنی شہزادیاں انہوں نے بیاہ دی. کن کے ساتھ؟
वो गैर कौम मर्दों के साथ ब्याह, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना है, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी है, सिर्फ जनाब पाकिस्तानी अदालतों के खिलाफ जनाब बकवास करनी है, पाकिस्तानी जजेस के खिलाफ जो बकवास करनी है। और इन जाहलों को इतना भी इल्म नहीं है कि ये कानून पाकिस्तान में नहीं बना, ये कानून 1872 में बनाया गया है और सलीबियों ने बनाया है जब यहाँ जनाब बरतानिया की हुकूमत थी। अच्छा, इस कानून के मुताबिक जो है कोई भी मसीही लड़की जो है वो किसी दूसरे मजहब से, किसी मुसलमान से वो शादी कर सकती है। यूरोप में भी ये है, अमेरिका में भी ये है। अच्छा, अब इनका तकाजा क्या है जी, मसीही मर्दों को इजाजत दी जाए वो जनाब मुसलमान लड़कियों से शादी करे। भाई पहले तो हमें हमारी शरीयत में ये जायज नहीं, एक बात। दूसरी बात, भाई तुम्हें तुम्हारी कौम की लड़कियां पसंद नहीं करती, तुम्हारी जहालत की वजह से तुम्हारी कौम की लड़कियां पसंद नहीं करती, तो वो जनाब मुसलमान लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। फिर सोचने की बात है कि तुम्हें अपनी कौम की असल में मसला क्या है। अपना घर खराब हो ना तो दूसरों को ताने नहीं देते। इन मसीही जो है ये बेचारे कॉम्प्लेक्स का शिकार है, एहसास कमतरी में मुब्तला है और काठे अंग्रेज बने हुए हैं। ये काठे अंग्रेज बने हुए हैं जनाब, यहाँ अंग्रेजों की जनाब ये नकल करते हैं, अपने घरों का इनका माहौल अंग्रेजों जैसे। अब वो लड़कियां जनाब जरा थोड़ा सा बालग होती हैं तो वो भागी हो जाती हैं, वो इनके कंट्रोल में होती ही नहीं है। तो किसी मुस्लिम लड़के के साथ वो खुद जाके अदालत में जनाब वो शादी कर लेती है, इस्लाम कबूल कर लेती है या शादी कर लेती है या मसीही रहते हुए शादी कर लेती है, तो ये जनाब इनके जो है ना वो माफियाज, मसीही माफियाज जो ऐसे इशू लेके मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तानी अदालतों को बदनाम करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। बस ये काम है इनका। भाई तुम्हारी बाइबल में हजरत मसीह ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी, हवारियों से ऐसी कोई तालीम नहीं है, न्यू टेस्टामेंट में ऐसी कोई तालीम नहीं है, बल्कि तुम अपनी तारीख पढ़ो तो तुम्हारी तारीख ये अभी कल की बात है। पादरियों ने पैसे लिए, इन बेशर्मों ने लाखों रुपए लिए और गरीब मसीहियों की बेटियां जो हैं ये चाइनीज के साथ जो हैं, जिनका कोई दीन मजहब ही कोई, चाइनीज के साथ उनको जनाब ब्याह शादी की, बेज़ाहिर शादी थी। उधर जाके उन्होंने वहां उनको रखेल बना के रखा। वो जो होते हैं ना जी मसाज सेंटर, मसाज सेंटर में ला के ले जाके वहां मसाज सेंटर बनाए, वहां इन्हें सेक्स वर्कर के तौर पे रखा। तब तुम्हारी गैरत कहां जाती है? तब कहां होते हो? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी अदालतों के खिलाफ बात करनी है। हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात ये हैं कि जब तेरी अपनी आँख में शतीर है तो तू क्यों अपने भाई से कहता है कि ला जो है ना मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। तो भाई अपनी जो है ना आँख का शतीर सही करें, अपने घरों का माहौल जो है वो सही करें। आप इनकी परवरिश जिस तरह कर रहे हैं, जो तरबियत दे रहे हैं, इनको काठे अंग्रेज़ बना रहे हैं, जो घरों के आपके माहौल हैं, तो फिर ये लड़कियां जो है जब अभी बालग होती हैं तो वो जनाब बागी हो जाती हैं। तो बागी हो के फिर वो अपनी मर्ज़ी करती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की जाती इनके साथ, वो अपनी मर्ज़ी के साथ ऐसा करती हैं। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि बजाय इसके कि इस्लाम को बदनाम करें, बजाय इसके कि मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करें, बजाय इसके कि अदालतों को बदनाम करें, अपने घरों का माहौल सही करो, इनको तालीम दो, तरबियत दो, हया सिखाओ, इनकी तरबियत अच्छी करो, इनको तालीम अच्छी दो, इनकी तरबियत अच्छी करो, इन्हें पर्दा करना सिखाओ, इन्हें गैर महरम, आपके अपने रिश्तेदार हैं, गैर महरम है, भाई नहीं है, उनके साथ इनका मेल मिलाप ना रखो, इधर उधर का इनकी मशरकी माहौल के मुताबिक इनकी तरबियत करो। आप मशरक में रहते हो भाई, मगरबी माहौल के मुताबिक जो तरबियत करोगे तो फिर यही होगा। और फिर जब तक ये बालग नहीं ना होती, इन पे पाबंदी लगाएं कि ये बाइबल ना पढ़ें। अब ये बाइबल में गज़लियात पढ़ेंगी, बाइबल में ये रूत के किस्से पढ़ेंगी, बाइबल में ये तिमर के किस्से पढ़ेंगी, तो भाई फिर अंजाम यही होगा।
हाँ, दूसरों के आँख के तिनके निकालने की बजाय अपनी आँख का शतीर सही करें। पाबंदी लगाएं बाइबल पे, इनको बाइबल ना पढ़ाएं। खामखा मुल्क पाकिस्तान को बदनाम ना करें, इस्लाम को बदनाम ना करें, पाकिस्तानी अदालतों को बदनाम ना करें। अपनी मुकद्दस किताब की इस्लाह करें, अपनी लड़कियों की इस्लाह करें, अपना घर ठीक करें। शुक्रिया।